CIA کے پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، برمودا ٹرائی اینگل فلوریڈا اور پورٹو ریکو کے درمیان اٹلانٹک اوشن کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں، جو آج تک ایک پہیلی کی طرح بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دنیا کی پراسرار ترین جگہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں سمندر کے اس حصے میں گزرنے والے بحری جہاز، کشتیاں اور اس کے اوپر سے اڑنے والے ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہاز میں موجود سمت بتانے والے آلہ جات ناکارہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر، اور خوفناک حادثے سے بچنا لگ بھگ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ 5 دسمبر 1945 کو امریکہ کے 5 بمبر پلین، جن کا نام فلائٹ 19 تھا، برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر اڑتے ہی غائب ہو گئے۔ ان جہازوں میں 14 لوگ موجود تھے۔ یہ جہاز کہاں گئے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے جس جہاز کو وہاں بھیجا گیا وہ جہاز بھی لاپتہ ہو گیا۔ اس واقعے نے برمودا ٹرائی اینگل کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہاں ایسے کئی عجیب واقعات سامنے آئے۔ کئی بحری اور ہوائی جہاز اس جگہ سے لاپتہ ہو گئے، جن کے بارے میں آج تک کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین گرامی، برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بہت سی تھیوریز موجود ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس حصے کے آس پاس بہت ہی خطرناک طوفان آتا ہے، جس کی وجہ سے بحری یا ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے میتھین گیس موجود ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں دھماکے ہوتے ہیں اور یہ گیس آسمان میں خارج ہو کر بادل بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلین کا کام ہے، اور برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے دراصل ایلین کی ایک پوری آبادی رہتی ہے جو شپس اور ہوائی جہازوں پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک کہانی کافی عجیب و غریب ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے انوکھے پائلٹ کی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل سے بچ نکلا۔ اس نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس پائلٹ کا نام بروس گرنن ہے۔ 4 دسمبر 1970 کو بروس اینڈراس آئلینڈ سے میامی بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا باپ اور ایک اس کا بزنس پارٹنر بھی موجود تھا، یعنی یہ 3 لوگ تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا جہاز اڑا رہا تھا۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ ہی دیر کے بعد بروس کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ ایک نارمل سی بات تھی۔ پھر یہ جہاز آہستہ آہستہ 11,500 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ یہ جہاز اس وقت برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اچانک کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ بروس کے جہاز کے آس پاس بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، اتنے گھنے بادل کہ بروس کو بادلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بروس اپنا جہاز ان بادلوں کے بیچ سے گزارتا ہوا لے گیا، اور بروس کے مطابق اچانک اسے ہر طرف اندھیرا نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس اندھیرے میں سفید روشنیاں جلنا شروع ہو گئی، جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ یہ بجلی نہیں تھی، لیکن روشنیاں بہت تیز تھیں۔ اچانک بروس کو اپنے سامنے کچھ عجیب سے بادل نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بادلوں کی دلدل ہو، اور یہ دلدل اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔ بروس بہت ڈر گیا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر بروس کو اپنے سامنے بادلوں کی ایک سرنگ نظر آئی۔ اس کا جہاز اسی سرنگ کے اندر جانا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز ان عجیب بادلوں کی سرنگ میں داخل ہوا، ویسے ہی یہ سرنگ تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ بروس کو لگ رہا تھا جیسا کہ جہاز اس میں پھنس جائے گا، لیکن کچھ ہی دیر میں بادلوں کی یہ سرنگ بھی ختم ہو گئی، اور بروس کو اب بالکل صاف آسمان نظر آ رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے سفر میں بروس کا جہاز کے اندر سسٹم کام نہیں کر رہا تھا۔ سفر کے دوران بروس نے زمین پہ موجود ایک ٹریفک کنٹرولر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رابطہ نہیں کر پایا۔ بعد میں اس کو پتہ چلا تو حیرت ہوئی کہ بروس کا جہاز رڈار پہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔
بروس اینڈروس آئلینڈ سے میامی بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ یہ سفر 75 منٹ کا ہے، لیکن بروس کا جہاز صرف 47 منٹ میں میامی بیچ پر پہنچ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ سمجھ سے بالاتر تھا کہ 28 منٹ پہلے بروس کا جہاز میامی بیچ کیسے پہنچ گیا۔ بروس کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ بروس کے ساتھ جو بھی ہوا، اس کی کوئی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے۔ کیا برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنے والے جہاز اسی فنامنا کا شکار ہوئے جس سے بروس بچ گیا؟ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور سب سے خاص بات بروس کے جہاز کا 75 منٹ کی بجائے 47 منٹ میں میامی بیچ پہنچ جانا، یہ سب ایک پہیلی بنے ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بادل اور لہر جہاز کی تباہی کا وجہ بنتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی بھی تحقیق میں اس بات کا جواب نہیں ملا کہ اگر بادل اور لہروں نے ہی جہازوں کو تباہ کیا ہے تو ان جہازوں کا ملبہ آج تک کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے ہمارا رابطہ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔